اسی سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام جو مسلمان ہے اس کو محرم الحرام کے مہینے میں کیا کوئی خاص نیکی، نماز وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں ثابت ہیں جو محرم الحرام میں کرنی چاہیے؟ یہ کافی ساری روایتیں ملتی ہیں جی، اتنے نفل پڑھیں 10 محرم کے دن، روزہ رکھیں، اتنے پیسے خیرات کر دیں، یہ سب کی سب چیزیں گھڑی ہوئی ہیں۔ جو چیز ملتی تھی وہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور اب تو ہم نے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت پہ افتاد ٹوٹی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہیلنگ ضروری ہے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا ہے، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ جھوم جھوم کے کہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے وہابی کا طعنہ دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے باب بھی ہیں، ہم عام سے مسلمان ہیں علمی کتابی۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں۔ پروگرام کروائیں، مجالس کروائیں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، بالکل اجتہاداً یہ ٹھیک ہے۔ ربیع الاول شریف میں نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں۔ اب بڑا دکھ ہوتا ہے، اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں پرسوں جمعہ تھا 6 محرم کا، اب 6 محرم کے جمعے میں بجائے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ اور طرف لگ پڑے ہوئے ہیں۔ خصوصاً اہل حدیث کی آپ ممبروں سے دیکھیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں گے، اور محرم کے چاروں جمعے اسی میں گزار دیں گے، تو پھر اہل بیت کا ذکر کب آئے گا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگاتے؟ آپ کریں، اپنی بڑاس نکالیں، اگر شیعہ کو حق ہے تو آپ کو بھی حاصل ہے، کریں آپ ضرور، لیکن اہل بیت کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر کر لیں۔ ٹوٹل آپ کی اسی اوپر لگا ہوا ہے، اور جناب آپ عظمت صحابہ، اور عظمت صحابہ سے مراد خلفائے راشدین نہیں ہوتے، وہ 2-3 بندے ہی ہیں جن کی عظمت کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے، جن کی عظمت بخاری اور مسلم میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ وہ میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، زیادہ میں زبان درازی نہیں کرتا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نے وہ ساری عظمتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، بخاری مسلم کی روشنی میں، اصول الکافی کی روشنی میں نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا سوال اہم ہے، اور جو یہ چیزیں ہمیں بھی فیس کرنا پڑتی ہیں، اور یقیناً یہ جب سوال آیا تو ان کو بھی یقیناً یہ دشوار ہوئے ہوں گے کہ اہل سنت کے اندر جو ناسبی اور یزیدی ٹائپ لوگ گھسے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ان کے زوم میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ مضبوط آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اور یزید کے مسئلے سے متعلق قیامت کے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو اس پر بحث میں الجھنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس پر سکوت ہی اختیار کرنا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے، آپ تو جواب دیں گے، کہ یہ پہلے گھنٹے میں یا پہلے 10-20 منٹ جو بحث ہوتی ہے تو اس میں سکوت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، وہ سکوت کا مطلب انہوں نے چینج کر دیا ہے۔ اچھا، سکوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ سکوت اختیار کریں، یہ مطلب ہوتا ہے سکوت کا۔ میں اس سوال کے اوپر 2 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں مختصر سے وقت میں یہ کیڑا نکالوں۔ یہ موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس وقت، اور وہ بھی صرف اس لیے بنا ہے کہ میں نے کچے چٹے کھول دیے ہیں آل امیہ کے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں۔ اب ان کو پڑ گئے ہیں ہاتھ پاؤں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں سکوت اختیار کریں۔ جب آپ لوگ ناسبیت پھیلا رہے تھے، ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، یزیدیت پھیلا رہے تھے، اس وقت آپ لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں آئی ہے؟ اس وقت اگر آپ کو کہتے بھی تھے سکوت اختیار کریں تو آپ کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ آج کل بدعت پھیلی ہیں، ہم نے اس پہ بولنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اب جب آپ کو آ کے کسی نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا ہے، اور آپ کا پورا کچا چٹا کھول کے بخاری مسلم کی روشنی میں یہ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، 200 احادیث میں نے اس میں جمع کی ہیں، اکثر بخاری مسلم سے، واقعہ کربلا کے پس منظر کے اوپر۔ یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی، اب ان کو پڑ گئے ہاتھ پاؤں، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے میں تو الزامی جواب اس کا دیتا ہوں، الزامی جواب پھکی والا، اینٹی وینم۔
लॉजिकल आंसर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि दिमाग में ड्रिल हो, कोई बात अंदर दाखिल हो। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब 2009 के अंदर यजीद को रदी अल्लाह अन्हु कहा, उस वक्त कौन कौन से उलमा थे अहले हदीस के या देवबंद के? बरेलवियों को भी थे, लेकिन वो भी अपनी हाजिरी लगा रहे थे, उनको छोड़ दें। शिया ने तो बोलना ही था कि जिन्होंने फ्रंट से लीड करके डॉक्टर जाकिर नाइक को ये कहा हो कि आप सकूत इख्तियार कर लें, किसी ने भी नहीं किया, मजा ले रहे थे इसका। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब 2009 में ये फितना उठाया, मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूं, आपको पता है मैं उनको प्रमोट भी करता हूं, इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह। मैंने जब उसको कन्फ्रंट किया, उसको इल्मी दलाइल के साथ जवाब दिया, तो ये सारे हमारे पीछे पड़ गए। यानी आप हमारे सरों पे जूतियां भी मारते हैं और हमारे रोने पे भी बंदी लगाते हैं। उसको कोई नहीं कुछ कह रहा, जब हमने जवाब दिया तो सारे हमें कहने लगे जी आप सकूत इख्तियार कर लें। डॉक्टर जाकिर नाइक को किसी ने कहा सकूत इख्तियार करें? अब आज के बाद ना कोई रिकॉर्ड करा दे, पिछले 10 सालों में कोई वीडियो दिखाएं, 10 सालों में नहीं दिखाएं, शुरू के 2-3 सालों में, 2009, 10, 11, 12 में डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम लेके किसी ने कहा सकूत इख्तियार करें, तो वो तो सकूत का मतलब ये कहते हैं कि आले उमैया को आप नंगा ना करें, अहले बैत की आप जितनी मर्जी गुस्ताखियां कर लें, उनके दुश्मनों को जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के बयान करें, उस पर ये राजी रहते हैं। तो उनको तो सकूत नहीं करवाते, उनको तो हाफिज़ाउल्लाह कहते हैं, उनको तो दामद बरकातुम आलिया कहते हैं, और जो जवाब दे रहा है अहादीस की रोशनी में उसको कहते हैं आप सकूत इख्तियार करें। तो बुखारी मुस्लिम को हम फिर बंद कर दें? मैंने तो अपनी को बात ही नहीं की है, मैं तो सहीहुल इस्नाद हदीस से बयान करता हूँ। और दूसरा, सिर्फ इस मामले में क्यों सकूत इख्तियार करें? वो कहते हैं नहीं इसलिए, देखें जी करबला हो चुकी, काम खत्म हो गया, असरात तो आज तक है, वो तो फिर गज़वा बदर भी हो चुकी भी है, तो रमज़ान शरीफ में आप गज़वा बदर के ऊपर क्यों जुम्मे पढ़ाते हैं? ख़त्म करें, गज़वा उहद पे ख़त्म करें, मिलाद के भी सब कुछ प्रोग्राम ख़त्म करें। नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, फौत हो चुके, जन्नतों में ज़िंदा हैं, लेकिन अब दुनिया में तो नहीं है। इन चीज़ों को याद क्यों रखा जाता है? जिंदा कौमें अपने माजी के वाक़यात को याद रखती हैं। फिर पूरे का पूरा कुरान इंसानी तारीख के कितने बड़े बड़े वाक़यात बताता है जो ख़त्म हो चुके हैं। बरादरान यूसुफ फौत हो चुके हैं, लेकिन आज तक कुरान में इबरत के लिए उन्होंने जो कुछ अपने भाई के साथ किया, और बरादरान यूसुफ वो सहाबी हैं जिनका बाप भी पैगंबर है, भाई भी पैगंबर है, डबल सहाबी है, लेकिन आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। तो कोई इसे कोई ये नहीं समझता कि गुस्ताखी हो गई है। फिर अल्टीमेटली आके तो वो सूरह बकरा की आयात पेश करते हैं, तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। उस जालिमों इस आयत का तर्जुमा ही तुम लोगों ने बदल दिया। ये तो कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है कि यहूदी कहते थे हम इब्राहिमी हैं, हमें इब्राहिम की निस्बत काम आ जाएगी, तो अल्लाह ने फरमाया तिल का उम्मतुन कद खलत, वो बड़ी नेक उम्मत थी, वो तो जा चुकी है, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए उनके नेक अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे नेक अमाल है। लहा मा कसबत है, अलैहा के साथ नहीं है। अलैहा हो तो उनकी गुनाह का वबाल उन पे, तुम्हारे गुनाह का वबाल तुम पे। इन नेकियों के लिए बात हो रही है कि किसी पुराने बुजुर्गों की नेकियां तुम्हारे काम नहीं आएंगी। ये नहीं बात हो रही कि पुराने बुजुर्ग अपनी बुराइयां साथ ले गए और तुम भी अपनी बुराइयां उनको छोड़ो, उनको डिस्कस ही ना करो। ये कुरान बात कैसे कर सकता है? कुरान तो खुद पुरानों की गलतियों को डिस्कस करता है इबरत के लिए। तो तर्जुमा ही बदल दिया। ये यहूदियों को टॉन्ट किया गया था कि तुम इब्राहिमी होने का दावा करते हो और कहते हो इब्राहिम की निस्बत हमें काम आएगी, उनके नेक माल, तो वो उनके नेक माल उनके लिए थे। हम वैसे कर रहे यही है, या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, इसके लिए, इसको कंडेम करने के लिए था। इन्होंने पकड़ के इसका तर्जुमा ही बदल के और ही मतलब इसमें से निकाल दिया। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी बंदे छोड़ दिए जाते हैं ना ऐसे लोगों पे। फिर जो झूम झूम के कहते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, आओ इल्मी किताबी बात करो। तो इनसे ये पूछें कि ये जो आप दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो क़यामत वाले दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपने सहाबा किराम के दिफा के ऊपर कॉन्फ्रेंसें करनी है कि नहीं? क्यों नहीं है? किसी हदीस में आयत में? तो क्यों कर रहे हैं? तो वो कहेंगे हाँ पूछा जाएगा। तो हम भी कहते हैं हाँ पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। सूरह तकासुर में आता है ना, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। फिर
اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. کیٹیگوریکل ہے. جس کو اللہ نے علم دیا ہے نا، یہ اس کے پاس نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا علم آگے تک پہنچایا کہ نہیں، اور نہیں پہنچایا ہوگا تو لعنتی ہوگا وہ. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، میں نے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھی سٹارٹ میں 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن اور ہدایت کی چیزوں میں سے جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور اصلاح پہ اکتفا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو بتا بھی دیں جو کچھ چھپایا تھا. فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کو سپورٹیو ایک حدیث میں نے لکھی ہے، ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اور اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو ایسے لوگوں قیامت والے دن آگ کی لگام دی جائے گی. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. علم اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس، اس کی قدر کریں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو پوچھا جائے گا. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا. تو یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اور جی کو یہ بنیادی مسئلہ ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ. ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں، یہ حدیث موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے، نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوف کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندے کا پتر بنا لو ورنہ پوچھا جائے گا. تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ وہ سر اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جا رہا ہے، دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو جنت اور دوزخ کا تو فیصلہ ہونا ہے. پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبت علی ہے. تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا. پھر غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک ہے، آپ علیہ السلام کا آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے وفات سے 2.5 مہینے پہلے، خم نامی گاؤں میں. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود اور عام نمازیں نہیں
حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک کہانیاں بند کرو۔ اصل میں ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں، ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانیاں کراتے رہے، انہوں نے وہی کہانیاں سن کے تو آگے بیان کی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، آگے تو ہر جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ان کے تو گاٹے فٹ ہوگی یہ چیز۔ تو یہ اتنی ساری آیات اور احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچائی ہے، اور یہ سکوت کا صرف آپ کو کہتے ہیں، جو بکواسات کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے۔ مودودی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے، جی مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ کے مصیبت کھڑی کی۔ اور بھائی جو آپ کے روحانی ابا جی محمود احمد عباسی صاحب منکرین حدیث میں سے تھے، جنہوں نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھ کے سیدنا علی کی گستاخیاں کی، حسین ابن علی کی گستاخیاں کی علیہم السلام، اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت آئی ہے۔ کہتے نہیں ایویں لکھ دی، ایویں نہیں لکھی، جواب میں لکھی ہے۔ اور پھر سعودیہ کی فنڈنگ کے بعد یہاں پہ لوگوں نے جب حسین ابن علی کو نیچے کرنا شروع کیا اور یزید کو اوپر اور یزیدی پارٹی کو اوپر کرنا شروع کیا، تو پھر 5B آ گیا۔ آپ دیکھیں کبھی بھی انیشیٹو اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے نہیں لیا جاتا، یہ تو ہم جواب والی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ پنگا لیتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، جب جواب دیتے ہیں ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، پھر یہ کہتے ہیں سکوت اختیار کر لیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو پوری گیم؟ یہ سکوت کا بات یہ کرتے ہی اس لیے ہے کہ ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، ان کو تو یہ حدیثیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، اب یہ اپنے عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے، پھر ان کو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے اب قابو کریں، تو آخری والی یہ ہے سکوت اختیار کر لیں۔ سکوت آپ لوگوں نے تو کوئی نہیں اختیار کیا ہوا، آپ کے سامنے جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے تو آپ کیوں شیعہ کو سمجھاتے ہیں؟ سکوت اختیار کریں نا، کون سا آپ سے قیامت الدین پوچھا جائے گا؟ یہ میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کے بڑے بزرگ سیدنا علی اور حسین ابن علی کی گستاخیاں کریں، ان سے اپنے بغض کا اظہار کریں، جب ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں۔ تو سر یہ 2 نمبر پالیسی چھوڑ دیں۔ میں نے پہلے بھی ان کو کہا ہے کہ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں، پہلے لوگوں کو آپ نے بے زبان بھیڑے بنایا ہوا تھا، اب لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث آ گیا، اور اس ریسرچ پیپر کے بعد تو یقین کریں ان کے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے۔ یہ ریسرچ پیپر آپ ضرور منگوا کے پڑھیں، ایکسٹرا آرڈنری ریسرچ پیپر ہے، انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہوگی؟